سب سے بیسک مقصد جو ہے اس سیریز کا وہ یہ ہے بیسکلی یہ بتانا کہ کس طرح قرآن مجید کی ہر صورت جو ہے نا اس کے اندر ایک نظم ہے، ایک نظم جلی ہے، کہ کس طرح جو اس کے اندر مضمون آ رہے ہیں وہ کس طرح ایک دوسرے سے ایک ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ، اور کیونکہ یہ بھی ایک ایکسپیکٹ ہے تفسیر کا جس پر ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے، اور جب آپ کسی ایک آیت کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور آپ اتنی زیادہ اس کی گہرائی میں چلے جاتے ہیں، جو کہ بہت زبردست اور اچھی بات ہے، لیکن اس کے جواب میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو بگر پکچر ہے نا اس کو اگنور کر دیتے ہیں کہ کس طرح ہر آیت جو ہے وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ آیات جو ہیں یہ جب تلاوت کی گئی تھی تو ان کی تفسیر نہیں ہوئی، یعنی جب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ صحابہ کو ان کے سامنے تلاوت فرما دیتے۔ اور خاص کر یہ بات یاد رکھیں، جو مکی قرآن ہے یہ بیسکلی یہ جو نزول ہوتا ہے یہ اس آڈینس کے لیے ہے جو کفار ہے، لیکن یاد رکھیں کہ مومنین کے لیے اس کے بعد جو ہے ان کو چاہیے کہ وہ ہر آیت پر رکیں اور زیادہ سے زیادہ سیکھیں تفسیر کے بارے میں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں جو مکی قرآن ہے، جو مکہ میں نازل ہوا، خاص کر جو آخری پارہ ہے ہمارا، اس میں بہت ساری مکی صورتیں آتی ہیں۔ تو یہ تمام جو صورتیں ہیں، جو آیات ہیں، یاد رکھیں کہ جو ان کا پہلا سبجیکٹ تھا، پہلی آڈینس تھی، وہ نان مسلم سے۔ ہم انشاءاللہ ایک کلیئرٹی آف تھاٹ کے ساتھ جو ہے اس کو لے کے چلیں گے۔ دو اور چیزیں جو انشاءاللہ ہم ہائی لائٹ کریں گے، جو اکثر جو ہے جن پر اکثر لوگ دھیان نہیں دیتے، خاص کر انگلش زبان میں جس پر کام نہیں ہوا، وہ ہے بیسکلی یہ کہ ایک صورت کا شروع اور اس کے آخر سے کیا تعلق ہے، جو کہ آپ دیکھیں گے کہ ہر صورت کے شروع میں اور اس کے آخر میں ایک تعلق ہوتا ہے، کہ ہر صورت جو ہے اس کا جو شروعات ہے نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کے اختتام سے ملتا ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان نا ایک مطابقت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جو مفاتیح السور ہیں اور خواتین جو ہیں ان میں ایک تعلق ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بھی مطابقت ہوگی، جو آخری چیز آپ پڑھیں گے کسی بھی صورت کے آخر میں جو آیات ہوں گی نا اس سے ملتی جلتی جو اگلی صورت شروع ہو رہی ہے نا وہاں پہ بھی آیات آپ کو ملے گی، یعنی ایک صورت کے اختتام میں اور اگلی صورت کے افتتاح میں ایک لنک ہوگا۔ سورہ نبأ جو ہے وہ بیسکلی اس آیت سے شروع ہوتی ہے جو کہ ہے عما یتساءلون۔ یہ ایک بہت ہی آپ کہہ لیں گے فیمس فریز ہے جس کا بہت سارے مفسرین نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں یہ لوگ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ پہلے انشاءاللہ ہم تساؤل کی بات کریں گے تاکہ ہم بات سمجھ جائیں زیادہ گہرائی سے، اور تساؤل سے انشاءاللہ ہمیں پتہ لگ جائے گا جیسے پچھلی صورت ہے سورۃ المرسلات، اس کے آخر میں اور اس کے شروع میں کیا تعلق ہے۔ یہاں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کی آیات آ رہی ہیں وہ شروع ہو رہی ہیں بیسکلی ان باتوں پر جو کفار ہیں ان کے درمیان کچھ باتیں چل رہی ہیں۔ جو یہاں بات ہو رہی ہے، ایک ڈسکشن چل رہی ہے اس صورت میں، شروع سے آپ دیکھتے ہیں بیسکلی 3 مختلف آراء ہیں اس لفظ کے اوپر، اس لفظ کی تفسیر کے اوپر، جو کہ ہے یتساءلون۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں۔ ایک رائے یہ کہتی ہے کہ جو مومنین ہیں ان سے کفار یہ پوچھ رہے ہیں، ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو سوال جواب ہو رہا ہے یہ کفار کے درمیان ہو رہا ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کفار۔ اور تیسری رائے یہ ہے کہ دونوں مومنین بھی اور کفار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ جو راجح قول ہے اس سب میں، جس پہ اتفاق ہے، جس پہ علماء نے اتفاق کیا، متفق ہیں اس بات پر کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ جو ڈسکشن ہو رہی ہے یہ کفار کے درمیان ہو رہی ہے۔ جو بات ہے جو ہمیں سمجھنی چاہیے، زبان میں جب کوئی چیز آپ ڈسکس کر رہے ہوتے ایک دوسرے سے تو اس کے پیچھے ایک یا 2 وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کیوریس تھے، آپ میں تجسس تھا، آپ کو پتہ نہیں تھا اور آپ پوچھنا چاہ رہے ہو، کوئی جو ہے وہ کسی اور سے پوچھنا چاہ رہا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں اس میں جو آپ کی نیت ہے وہ تجسس پہ مبنی ہوتی ہے۔ جو دوسری نیت ہے ایک دوسرے سے سوال پوچھنے کے اوپر، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کسی کو نیچے دکھانا چاہ رہے ہو یا کسی کا مذاق اڑانا چاہ رہے ہو۔ مثال کے طور پہ ذرا اس چیز کو پکچر کریں، سینیریو کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے جب یہ سبحان اللہ حق کی باتیں کر رہے ہوتے تھے کہ یہ جو ہے یہ سب قیامت والے دن ہوگا، جب قیامت آئے گی تو کس طرح سے سارا منظر ہوگا، کیسے پہاڑ پھٹیں گے اور سمندر جو ہیں وہ ابلیں گے، یہ بڑی بڑی چیزیں جو ہوں گی اس دن۔ اس کا مذاق اڑانے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ نعوذ باللہ تم لوگوں کو پتہ ہی کیا ہو رہا ہے ادھر، کیا باتیں چل رہی ہیں، اور وہی چیزیں ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے ہیں، اور ان کی جو نیت ہے اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ انسلٹ کریں۔ یہ جو ٹون ہے نا کسی کو نیچے دکھانا، بلکہ ہم آج بھی دیکھتے ہیں آج کے دور میں بھی یہ وہ چیز ہے جو وہ استعمال کر رہے تھے۔ اب اس چیز کو سمجھیں اور اپریشیٹ کریں۔ اب جو جواب آ رہا ہے نا اس کا، وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیسکلی ان کی یہ سارے مکالمات کو سن رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں ایز اے تھرڈ پارٹی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک سن رہے ہیں، جو بلیورز ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ بھی یہ بات سن رہے ہیں، لیکن شروعات سے ہم دیکھ رہے ہیں ایک تھرڈ پارٹی ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بھی سن رہے ہیں سب کو، اور اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔
اور وہ بیسکلی اپنا ریئیکشن جو ہے وہ ان کو دکھا رہے ہیں، سنا رہے ہیں ان کی اس کنورزیشن کو. سو ہم شروع سے یہ سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کس طرح سے ان کی اس بات کا جواب دے رہے ہیں. سو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما یتساءلون،